وہ سمجھے گا ویل ڈن یار, بہت ایجوکیٹڈ آدمی ہے, زبردست. دو چار انگلش کے الفاظ آپ ٹھش پش لگا دیں نا ساتھ میں. مفتی صاحب سے بات کر رہے تھے وراثت کو, کہنے کہ ڈنکی کار کا کیا ہوگا, ڈنکی کار کس کو ملے گی. ہمارے استاذ نے کہا کہ بڑی مہنگی چیز ہوگی ڈنکی کار, کوئی جاپان نے نئی گاڑی نکالی ہوگی. تو وہ کہنے لگے یہ اس کو یوں. تو پھر انہوں نے پوچھا یار یہ کون سی کار, انہوں نے کہا گدھا گاڑی. انہوں نے کہا اللہ کے بندو بولو نا گدھا گاڑی. لیکن گدھا گاڑی بولتے ہوئے ان کو کیا آ رہی ہے, شرم. کیسا نا مفتی صاحب مسئلہ ہی نہ بتائیں, غریب اٹھ کے آ گئے مسئلہ پوچھنے کے لیے, چلو یہاں سے جاؤ. کیونکہ گورا ایسا سسٹم بنا کے گیا کہ ترقی کرنے کے لیے انگلش ضروری ہو گئی. وہ جو مرضی چاہے اس کو آپ چالاکیاں کہیں, ایسے حکمران بٹھا کے چلا گیا. پاکستان کی سرکاری زبان ہی انگلش بنا دی اس نے, اور ہمارے حکمرانوں کو اردو سے لگاؤ. ہر دنیا کی ہر قوم اپنی قومی زبان کی حفاظت کرتی ہے. جرمن نے اپنی زبان نہیں چھوڑی, جیپنیز نے اپنی زبان نہیں چھوڑی. ہمارے حکمران چونکہ بیچارے وہ غلامانہ ذہن کے حامل تھے, تو وہ انہوں نے کہا نہیں نہیں انگلش انگلش انگلش, حالانکہ آتی ہیں ان کو بھی نہیں ہے. رٹے لگا لگا کے جا کے انگلش میں تقریریں کرتے ہیں. اکثر کی بات کر رہا ہوں, آتی نہیں ہے لیکن نہیں جی انگلش. ایک خام خواہ کہ اب غلط کیا صحیح کیا یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ہو گیا. سمجھ میں آ رہی بات. جیسے کرونا جو ہے نا, اس پہ بحث کرنا کہ یہ کسی ملک کی سازش ہے یا نہیں ہے, یہ بحث اب پرانی ہو گئی ہے. بھائی سازش بھی اگر ہے تو نا, اب ہم نے تو بچنا ہی ہے نا, ہم نے تو علاج کرنا ہے. اگر کوئی کینسر کے جرثومے چھوڑ کے چلا جائے تو اب بھائی, اور کینسر ہو رہا ہے تو علاج تو کرنا پڑے گا نا کینسر کا, چاہے وہ امریکہ نے پھیلائے ہو کینسر کے جراثیم یا وہ جاپان نے پھیلائے ہوں. جاپان ویسے ایسی حرکتیں کرتا نہیں ہے. تو خیر, اب جب ایک چیز پھیل گئی ہے تو اب بھائی ایک گھونٹ آپ کو بھی پینا پڑے گا. اب انگلش جب پھیل گئی ہے, آپ کی نہیں چلی, اب جو نہیں سیکھے گا وہ پیچھے رہ جائے گا, کیونکہ سب کچھ انگلش میں آہستہ 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 کنورٹ ہو رہا ہے. اب ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتے انگلش مت سیکھو, ہم کہتے ہیں ضرور سیکھو, بلکہ میں زیادہ ترغیب دیتا ہوں, لیکن اللہ کا واسطہ اردو کی بھی حفاظت کرو. اب ہم اس پہ آ گئے ہیں, ایک اسٹیپ نیچے آ گئے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا کہ یار انگلش ضرور, میں تو نہ صرف جائز کہتا ہوں بلکہ ضروری کہتا ہوں. بہت سے ہمارے دیندار اگر انگلش سیکھ لینا تو آدھے مسائل اسی سے حل ہو جائیں, کیونکہ انٹرنیٹ پر جو زیادہ ریسرچ ہے وہ انگلش میں ہے. اردو میں بیوقوف بنانا بہت آسان ہے. جو اصل تحقیق کے ماخذ ہیں وہ کس میں, انگلش یا عربی میں ہے. عربی تو آتی نہیں ہے لوگوں کو, تو بھائی انگلش سیکھ لو. اب ہر جگہ انگلش چل رہی ہے, تو آپ جب سیکھیں گے تو کم از کم لوگوں کے لیے آپ کو الو بنانا کم از کم مشکل ہو جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات. اور آپ کے لیے لوگوں کو الو بنانا بھی آسان ہو جائے گا, یہ بھی سمجھ لیں. لوگوں کے لیے آپ کو ٹوپی کرانا مشکل, اور آپ کے لیے لوگوں کو ٹوپی کرانا آسان. ان کو جن کو انگلش نہیں آتی ان کو ٹوپی کرانے کے لیے اپنی تحقیق میں 3 انگلش کے لفظ گھسیڑ دیں آپ, وہ سمجھے گا ویل ڈن یار, بہت ایجوکیٹڈ آدمی ہے, زبردست, لگتا ہے کہ ریسرچ سینٹر میں گھس کے تحقیق کر کے آیا ہے. 2-4 انگلش کے الفاظ آپ ٹھش پش لگا دیں نا ساتھ میں تحقیق میں, تو پبلک ویسے ہی کیا ہو جاتی ہے, چاہے وہ غلط ہی ہو, کوئی تحقیق نہیں ہو. خربوزے کو آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ واٹر میلن. تو وہ ہمارے استاذ تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا وراثت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے. کہنے لگا, وہ مفتی صاحب سے بات کر رہے تھے وراثت کو, کہنے کہ ڈنکی کار کا کیا ہوگا, ڈنکی کار کس کو ملے گی. ہمارے استاذ نے کہا کہ بڑی مہنگی چیز ہوگی ڈنکی کار, کوئی جاپان نے نئی گاڑی نکالی ہوگی. تو وہ کہنے لگے یہ اس کو یوں. تو پھر انہوں نے پوچھا یار یہ کون سی کار, انہوں نے کہا گدھا گاڑی. انہوں نے کہا اللہ کے بندو بولو نا گدھا گاڑی. لیکن گدھا گاڑی بولتے ہوئے ان کو کیا آ رہی ہے, شرم. کیسا نا مفتی صاحب مسئلہ ہی نہ بتائیں, غریب اٹھ کے آ گئے مسئلہ پوچھنے کے لیے, چلو یہاں سے جاؤ. تو کیا کہہ رہے ہیں جی, ڈنکی کار, تاکہ ہم کیا لگیں دیکھنے میں, پڑھے لکھے لوگ لگیں. تو اب کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے بھی انگلش سیکھنا ضروری ہے. خیر یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں. تو وبا آنے سے پہلے اس وقت احکام کچھ اور تھے. اب تو بھائی آپ نے اگر نہیں سیکھی تو آپ دنیا سے پیچھے رہ جاؤ گے, بہت پیچھے رہ جاؤ گے, آپ کسی بھی کام کے نہیں رہو گے آپ. ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ترقی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی اسپیچز ایک بین الاقوامی زبان میں ڈیلیور ہوتی ہیں, ساری دنیا سنتی ہے. ہمیں صرف اردو اسپیکنگ جانتے ہیں. میں ملیشیا گیا تو وہاں جو مسلمان تھے وہ تو بڑے ملنے کے لیے, ملیشین نہیں آئے مجھ سے ملنے کے لیے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ مولانا صاحب ہیں کون, کوئی ملیشیا کا آدمی.
اور مفتی مینک بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہ جاتے ہیں تو ملائی بھی ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں, اور ہر قوم کا آدمی ملتا ہے کیونکہ بین الاقوامی زبان ہے نا. تو انہوں نے ایسی زبان کا انتخاب کیا جو پوری دنیا میں, بولو بھائی, سنی جاتی ہے. تو ہمارے مدارس اب بھی نہیں آ رہے اس طرف, افسوس اس پر ہے. کچھ مدرسوں میں انگلش سکھانا شروع کی ہے مگر ثانوی درجے میں. میں اہل مدارس سے کہتا ہوں کہ بھائی جیسے بچے کو پہلی جماعت سے مدرسوں میں عربی سکھائی جاتی ہے نا, اس طرح سے انگلش سکھائی جائے گی تو فائدہ ہوگا. میں اب اگر میں اس وقت جا کے انگلش سیکھنے کی کوشش کروں, ٹھیک ہے میں نے بہت حد تک سیکھی بھی ہے, لیکن وہ بات تو نہیں ہوگی نا جو آپ اپنی نیچرل زبان میں جب ایک بات کرتے ہیں, جو اپنی مادری زبان میں, وہ تھوڑی اب بات آ سکتی ہے. ہر چیز کی ایک ٹائم ہوتا ہے نا, ایک عمر ہوتی ہے ہر چیز کی. اور میں جو پنجاب کے طلباء ہیں, جو ہمارے پشتو بولنے والے طلباء ہیں, ان سے میں کہتا ہوں یار تم نے اگر پاکستان میں کام کرنا ہے تو اردو سیکھنی پڑے گی. نہیں یار یہ بات, اب وہ پشتو میں تقریریں کر رہے ہیں, وہ پنجابی میں تقریریں کر رہے ہیں, کوئی سرائکی میں کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یار تم نے اگر کرنی ہی ہے تو اردو میں کرو نا, کیونکہ اردو بولو گے تو پشتو بولنے والے بھی سمجھیں گے, پنجابی بولنے والے بھی سمجھیں گے, سرائکی بولنے والے بھی سمجھیں گے. تو ہمیشہ تبلیغ کے لیے بڑی سے بڑی زبان کا انتخاب کرنا چاہیے. اگر میں پشتو میں بیان کر رہا ہوتا تو یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوتے, صرف وہ بیٹھے ہوتے جن کو پشتو آتی ہے. ایسا ہی ہے نا. اب اردو میں بیان ہو رہا ہے تو پورا کے پی کے سن رہا ہے, بلوچستان میں ہر آدمی سن رہا ہے, انڈیا تو پورا ہی سن رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ہر جگہ لوگ سن رہے ہیں. تو آپ کی زبان جتنی بڑی ہوگی, اردو یاد رکھو چھوٹی, میں جو انگلش کے اتنے فضائل بیان کر رہا ہوں اس کا مطلب اردو کی ویلیو کم کرنا نہیں ہے. اردو پر تو ہم ایک خاندانی بیان ابھی باقی ہے, ایک تو کیا ہے. اردو بہت بڑی زبان ہے, بہت بڑی. ہندی بھی اردو ہی ہے اصل میں, تو ہندی الگ زبان نہیں ہے. اردو کی جو کوالٹیز ہیں, اس لیے میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ انگلش سیکھو تو اردو کو بھول جاؤ, نا 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 نا. میں تو جو وہاں امریکہ میں رہتے ہیں نا لوگ, ان سے کہتا ہوں بھائی اپنے بچوں کو اردو لازمی سکھائیں. اور آپ کو پتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہاں انسٹیٹیوٹ میں اردو بھی سکھائی جاتی ہے. حالانکہ وہ تو انگلش بولتے ہیں نا, انگلش بڑی زبان ہے, لیکن ان کو اردو کی ویلیو کا اندازہ ہے. میری جب ان سے ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے بتایا کہ اردو میں عربی کے بعد جتنا لٹریچر اردو میں ہے نا مذہبی, اتنا کسی اور زبان میں نہیں ہے. تو ان کے ہاں بھی اردو سکھائی جاتی ہے, کیونکہ بر صغیر میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, برما, یہ بہت بڑی آبادی ہے. یہاں اب بھی میجورٹی انگلش نہیں جانتی. ان میں کام کرنے کے لیے آپ کو اردو سیکھنا پڑے گی. تو میں جو پشتو بولنے والے ہیں یا بلوچی بولنے والے ہیں, ان سے طلبہ سے میں کہتا ہوں یار اردو سیکھو. میں درس قرآن کی ٹریننگ بھی دیتا ہوں نا طلبہ کو, ان کی اردو صحیح کرواتا ہوں. بولتا ہوں بھائی تم نے اگر اتنی بڑی دنیا میں, بنگلہ اور یہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ ہیں, انڈین تو پوری دنیا میں ہیں, پاکستانی پوری دنیا میں ہے, بنگلہ دیشی پوری دنیا میں ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں اگر بہت بڑے پیمانے پر کام کرنا ہے تو آپ کو اردو, بولو بھائی, سیکھنی پڑے گی. تو ہمارے پٹھان شاگرد ہیں, وہ بے تکلفی میں کہتا ہوں بھائی اخپل طریقے سے تبلیغ نہیں کرنی ہے, جیسے ہم کہہ رہے ہیں اس طرح کرو. پتہ ہے آپ کو کے پی کے میں اتنے بڑے بڑے علامے ہیں, اتنے بڑے بڑے علامے, لیکن دنیا انہیں نہیں جانتی کیونکہ وہ پشتوں میں تقریریں کرتے ہیں. ہمارے ایک استاذ ہیں جامعۃ الرشید کے, ان کے سسر صاحب پٹھان عالم ہیں, اردو نہیں آتی ان کو. اتنے بڑے عالم کہ جب صحیح بخاری کا جب طالب علم تھے نا, پرچہ دیا انہوں نے, تو عربی میں پورے سارے جوابات لکھے. یہ کمال نہیں ہے, عربی میں تو لوگ لکھ سکتے ہیں, جوابات عربی میں اور شاعری میں. جتنے سوال ان سے پوچھے گئے صحیح بخاری کے پرچے میں, ہر سوال کا جواب شعر بھی اردو نہیں, بولو بھائی عربی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے ایسے اساتذہ ہیں, ہزاروں حدیثوں کے حافظ ہیں, لیکن دنیا انہیں نہیں جانتی کیونکہ ان کے حلقے میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. 2 وجہ سے. ایک تو میڈیا کا استعمال نہیں کرتے, ویڈیو کو حرام کہتے ہیں. جب ویڈیو کو حرام کہیں گے دنیا کو کیا پتہ چلے گا آپ کون ہیں, کہاں ہیں, کیا ہے. وہ تو محلے کے گاؤں کے 6 آدمی جو آپ کو جانتے ہیں بس وہی بیٹھیں گے. دوسرا, زبان اردو استعمال نہیں کر رہے, جس سے ان کا حلقہ کیا ہو گیا, محدود. تو میں ان سے کہتا ہوں یار اتنے بڑے بڑے علامے کے پی کے میں ہیں, یہ بیچارے اپنی صلاحیتوں کو چند لوگوں تک محدود کر کے دنیا سے چلے جائیں گے. ان کی صلاحیت سے 4 آدمیوں نے فائدہ اٹھایا. تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے آج کل. خیر بات کہاں سے, یہ اس پہ تلوار پہ بات شروع ہوئی تھی.
تو یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جن صاحب نے یہ تلوار مجھے گفٹ دی ہے، پہلے تو خوشبوئیں آیا کرتی تھیں، ٹھیک ہے نا، ہم تنگ آ گئے تھے بورے بھر بھر کے خوشبوؤں کے، تو اب یہ کیا، یہ آنا شروع ہو گیا ہے، یہ میڈیا کے بولو بھائی اثرات ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کیا داغت ہے، صحیح ہے نا. یہ لاہور سے آئے تھے وہ صاحب، انہوں نے گفٹ کیے. تو اب بلا وجہ اس کو دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ یار یہ تیز نہیں ہے، دھار نہیں ہے، بلا وجہ دل چاہتا ہے بارڈر پہ تشکیل ہو جائے. یہ ایک جذبہ ہے، یعنی جب ایسی چیزیں آدمی کے ہاتھ میں آتی ہیں تو دل چاہتا ہے نا یار بارڈر پہ بھیجو، خود بخود ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، دل چاہ رہا ہے کوئی بارڈر پہ بھیجے ہمیں یار، کو تھوڑا سا ابے نندن جیسا کوئی آدمی ہو جس سے سلام دعا ہو جائے. باتیں کرنے میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ویسے ہی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ ہے میڈیا کے، حالانکہ میں نے تو نہیں کہا تھا بھائی مجھے تلوار چاہیے، اور اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب اگلی دفعہ کوئی ہردیا گھوڑا لے کر آئے گا. اب کیا آئے گا؟ گھوڑا. اب سوچ رہے ہیں گھوڑا باندھیں گے کہاں پہ ہم. اور جنہوں نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے نا ان کو ویسے ہی گھڑ سواری کا شوق پیدا ہو گیا ہے. تو طیب اردگان کا ایک بہت بڑا ویژن، بہت دور تک سوچ رہا ہے وہ. اس نے بولا بھائی یہ ڈراموں سے، فلموں سے انقلاب آیا ہے، اور لیکن ہمارے یہاں ہوتا پتہ ہے کیا ہے، جب کوئی اس طرح کی تحریکوں کے مقابلے میں اسی طرز پہ محنت کرتا ہے تو محنت معیاری نہیں ہوتی. جیسے مکہ کولا اور زمزم کولا آئے تھے نا، پیپسی کے خلاف بائیکاٹ ہوا تھا، وہ جیسے ہمارے اکثر اسلامی اسکولوں کا حال ہے. وہ کہتے ہیں ہم بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول کے مقابلے میں اسی معیار کا اسکول بنائیں گے، ماحول اسلامی ہوگا. وہ ماحول تو تھوڑا بہت اسلامی ہوتا ہے لیکن تعلیم معیاری نہیں ہوتی، تو پھر اور زیادہ بدنامی ہوتی ہے. طیب اردگان نے خاندانی کام یہ کیا کہ بھائی بناؤں گا بھی ڈرامہ اور معیار پہ سمجھوتا نہیں کروں گا. تو اس لیے وہ ہٹ ہو گیا، دنیا دیکھ رہی ہے، ہم ہی نہیں دیکھ رہے. اور میں پھر بھی جو ڈرامے نہیں دیکھتے ان کو میں واقعی ترغیب نہیں دیتا. میں ان سے کہتا ہوں یار کتاب پڑھو، تاریخ پڑھو، اردغل کی ہسٹری پڑھو کتاب کے ذریعے، وہ زیادہ فائدہ مند ہے، کتاب سے کا ذوق پیدا ہوگا. تو یہ اچھی بات ہے. کسی ہیروئن کی سے آپ یہی کہیں کہ یار زمزم پیو تو اچھی بات ہے، لیکن عملی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے نا. جو دنیا، کچھ لوگ تو کتاب پڑھ لیں گے، زیادہ تر نہیں پڑھیں گے، تو ان کو یہ کہا جائے گا یار چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو اس لیے اتنے فتوے نہ لگائیں میرے اوپر. ہر دوسرے دن کوئی واٹس ایپ پہ میرے خلاف ایک فتویٰ لکھ کے بھیجا ہوتا ہے یہ بالکل لبرل ہو گیا ہے، اور یہ بعض نے تو یہاں تک کا مشہور ہو گیا نا، تو اب یہ بس یہ مشہور ہونے کا یہ ہو گیا بالکل ہی ہے نا، ہر چیز میں آزاد ہو گیا ہے. تو زمینی حقیقت کو دیکھ کے چلنا چاہیے. اور یہ جدید وسائل اور ذرائع کا استعمال اگر ہم نے آج اگر نہیں کیا نا تو ہم بہت کل بھی آنا ہے ہم نے اسی طرف. اگر انگلش کو ہم پہلے ہی پروموٹ کر دیتے، کچھ لوگ بیٹھتے اور بولتے کہ بھائی ہم جو کہہ رہے ہیں انگلش نہیں چلے گی، تو ہماری تو چلتی نہیں، چلتی گورے کی ہے، ٹھیک ہے نا. اور آج سے 50 سال کے بعد جو ماحول جس طرف جا رہا ہے وہ اسی طرف جائے گا کہ آج نہیں تو کل سیکھنی پڑے گی، تو آج ہی سیکھ لو. تو اگر پہلے ہی ہمارے مدارس کے طلبہ انگلش سیکھ لیتے تو آج لبرل لوگ ہم سے انگلش سیکھ رہے ہوتے ہیں. بس سمجھے. تو پھر جو ٹیچر ہے نا، ٹیچر کا بڑا اثر پڑتا ہے شاگرد پر، ٹیچر کے لباس کا اثر پڑتا ہے، ٹیچر کی باڈی لینگویج کا اثر پڑتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے انہوں نے کہا کہ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر، میں نے کہا آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر بننے کا بچپن سے خیال تھا؟ کہہ رہے نہیں، مجھے دل چاہتا تھا میں یونیورسٹی کا پروفیسر بنوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے میں جب یونیورسٹی میں جاتا تھا نا، میرے پروفیسر صاحب گون پہنتے ہیں نا، وہ پہنتے تھے، تو مجھے وہ پڑھاتے بڑے اچھے تھے، تو مجھے ان سے محبت ہو گئی، تو میرا دل چاہتا تھا میرا بھی یہ ڈریس ہونا چاہیے. تو انسان اپنے ٹیچر کی ڈریسنگ بھی فالو کرتا ہے، اپنے ٹیچر کے ہر تو اگر یہ اسکول سسٹم ہمارے ہاتھ میں ہو جاتا، سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس جیسے علماء چلا رہے ہوتے اسکول، تو کون سا کلچر فروغ ہوتا؟ اسلامی کلچر کو ترقی ملتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی تو پھر